صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج دہرائی کا سلسلہ ہوگا اور ہم سابقہ اسباق میں سے انشاءاللہ دہرائی کریں گے، بالخصوص جو سبق نمبر 1 ہے حروف تہجی، حروف مفردات الف سے یا تک جو 29 حروف ہیں، انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے، دہرائی کریں گے، اور ساتھ ہی میں ان کے مخارج کی درستی کا سلسلہ بھی رہے گا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی مدنی قاعدے کے سبق نمبر 1 نکال لیں، اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی سبق نمبر 1 مدنی قاعدے میں سے نکال لیں تاکہ اس کی دہرائی کا سلسلہ شروع کریں، اور خوب توجہ کے ساتھ اور حروف کو صحیح ان کی مخرج کے ساتھ اور ان کی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنے کا جو مشق کا سلسلہ ہوگا اس پر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی۔ لہذا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور تجوید کیا ہے؟ تجوید کا معنی ہے عمدہ کرنا، نکھارنا، ستھرا کرنا، عمدگی کے ساتھ پڑھنا اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا، وضاحت کے ساتھ، اور کھڑا کرنا یا نکھارنا، ہر حرف جو ہے وہ نکھرا ہوا ادا ہو۔ یہ تجوید کا معنی ہے کہ ہر حرف جو ہے وہ نکھرا ہوا ادا ہو، واضح ادا ہو، ہر حرف اپنے اپنے مقام سے اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو۔ اور اس کی تعریف ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج، جو اس کا اصل نکلنے کا مقام ہے، جو جگہ ہے، اس جگہ سے ہر حرف کو ادا کیا جائے، اور جو اس کی صفات ہیں یعنی اس کی جو خوبیاں ہیں وہ تمام خوبیوں کے ساتھ حرف ادا ہو۔ یہ تجوید ہے، اور اس کے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے۔ لہذا حروف کی تصحیح، حروف کی صحیح ادائیگی کا جو معیار ہے وہ 2 چیزوں پر ہے۔ حروف درست ادا کرنے کا معیار جو ہے وہ 2 چیزوں پر ہے۔ اس کی بنیادی 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو، اور مخرج کا معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ جس جگہ سے یہ حرف نکلتا ہے وہ مخرج کہلاتا ہے۔ لہذا ہر حرف کو ایک تو یہ بات ہے کہ مخرج سے ادا کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ ہر حرف اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو، یعنی صفات کے ساتھ ادا ہو۔ صفت خوبی کو کہتے ہیں۔ مثلا سا کو ہم پڑھتے ہیں نرمی کے ساتھ، سا، اس کو سیٹی آواز میں نہیں پڑھتے، تو اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، نرم پڑھنا، یہ اس کی خوبی ہے۔ اگر اس کی خوبی یہ ختم کر دی جائے، یعنی اس کی جو نرمی ہے ختم کر دی جائے، اس میں سختی پیدا کی جائے، تو یہ حرف سرے سے نہیں رہے گا، سا سین بن جائے گا۔ اسی طرح ذال کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں، اس کو نرم ادا کرنا یہ اس کی خوبی ہے۔ اگر اس کی یہ خوبی ختم کر دی جائے تو ذال زا بن جائے گا۔ اسی طرح وا کو ہم پر پڑھتے ہیں اور نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اگر اس میں اس کی نرمی کی خوبی ختم کر دی جائے اور سختی پیدا کی جائے تو وا زا بن جائے گا، حرف ہی بدل جائے گا۔ اور اس طرح حروف بدلنے سے بسا اوقات معنی میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور اگر نماز میں اس طرح کی غلطی ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اس بات پر توجہ رکھیں کہ ہر حرف اپنے مقام سے اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو۔ جس طرح صاد میں سختی ہے، سیٹی کی آواز ہے، تو یہ سیٹی کی آواز جو اس میں ہے نا، یہ اس کی خوبی ہے، اور اس کو پر پڑھنا یہ اس کی خوبی ہے۔ اگر سیٹی کی آواز قائم رہی اور پر نہ پڑھا تو صاد سین بن جائے گا، اور اگر اس میں سختی کی آواز نہ رہی یعنی نرمی سے ادا کیا تو صاد کے اندر فا، یہ سیٹی آواز نہیں رہے گی تو پھر یہ سا بن جائے گا۔
لہذا ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح حمزہ اور عین میں فرق، اور ہا میں فرق، زا اور رال میں، وا میں فرق، سین صاد میں فرق. جو ملتے جلتی آواز والے حروف ہیں ان کے اندر فرق کرنے کا ہوتا ہے. لہذا تمام اسلامی بھائی ہر حرف کو اس کے مخرج اور تمام خوبیوں سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسانی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف. تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اس بات پہ توجہ رکھیں کہ الف کی جو صحیح ادائیگی ہے وہ آپ آواز کو پک کر رہے ہوں گے، ورنہ اگر اہتمام نہ کیا جائے اور توجہ نہ دی جائے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الف کو الیف یا الف مجہول طریقے سے الف یا الف یا الف اس طرح پڑھا جاتا ہے، جو کہ غلط طریقہ ہے. اس کو نہ الف پڑھیں گے، نہ الیف، نہ الف، بلکہ الف الف الف. جی الف. با با. با کا جو مخرج ہے مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے. اس کو با یعنی خشک حصے سے ادا نہیں کریں گے بلکہ با نرم جو اس کا وہ تر حصہ ہے دونوں ہونٹوں کا اس سے با ادا ہوتا ہے. الف با تا تا. مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھیں گے تا دال طا کا ایک ہی مخرج لکھا ہوا ہے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. تا دال طا یہ اس کا مخرج ہے، اس کے نکلنے کی جگہ ہے. تا تا ثا ثا. ثا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اور ثا کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے جو دو دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے. ثا اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ثا ذال اور وا. یہ تینوں حروف نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی میں سرا زبان اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ثا ذال وا ادا ہوتے ہیں. ثا جیم جیم. حا خا حا. حا کو درمیانی حلق سے ادا کریں گے. حا حا. خا خا. خا کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ ماشاءاللہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. خا دال ذال را زا. زا میں سختی سیٹی کے بعد پیدا ہوگی. زا سین سین شین صاد صاد. ضاد ضاد. طا وا عین
غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. تو یہ حروف مفردات کہلاتے ہیں. الگ الگ جو حروف لکھے ہیں یہ 29 حروف حروف تہجی بھی کہلاتے ہیں. ان کی خوب مشق کی جائے، جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ مشق کیجئے تاکہ ہر حرف جو ہے وہ اپنے اصلی مخرج اصلی حالت میں اور تمام خوبیوں کے ساتھ جو ہے ادا کرنے میں ہمیں کامیابی ہو. جس قدر مشق کریں گے انشاءاللہ آسانی ہوگی. اب سبق نمبر 3 جو حرکات کی تختی ہے، سبق نمبر 3 مدنی قاعدے کی، یہ تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین نکال لیں. مدنی قاعدے کے سبق نمبر 3 جو حرکات کی تختی ہے. حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر اور پیش حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے. زبر کو جب ادا کریں گے تو آواز منہ کھولیں گے، اور زیر کو ادا کرتے وقت آواز کو نیچے گرائیں گے، اور پیش کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے. یہ ادا کرنے کا اس کا حرکات کا طریقہ ہے. لیکن ان حرکات یعنی زبر زیر پیش کو جب ادا کریں گے پڑھیں گے تو ان 3 باتوں کا خیال رکھیں گے کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف، نہ کھینچیں گے نہ جھٹکا دیں گے اور نہ ہی مجہول پڑھیں گے، بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. ان 3 باتوں کا خاص طور پہ اس میں خیال رکھا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او. اس میں عین کی آواز نہیں نکلے گی. ع عین عو اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ حمزہ کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے اور زبر زیر پیش ادا کرنے کا جو معیار ہے اس کے مطابق بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. ا ای او، ا ای او. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تا تی تو. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو، ثا ثی ثو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، جا جی جو. حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو، حا حی حو.
خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، خا خی خو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، ذا ذی ذو. را ری رو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، زا زی زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، شا شی شو. صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش سو، صا صی سو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو. ظا زبر ظا، ظا زیر ظی، ظا پیش ظو، ظی ظو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. قاف زبر قا،
قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کا کی کو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، یعنی حرکت میں جھٹکا نہیں ہوگا، جو حرکات ادا کیے جا رہے ہیں بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، ا ای او، یا یی یو۔ اب سبق نمبر 6 رواں میں اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نزل، یہ نازلہ سے آخر تک یہ سبق نمبر جو 6 ہے، اس میں کوئی حرکت کھڑا زیر الٹا پیش نہیں، نہ ہی اس میں کوئی مد ہے، بلکہ صرف حرکات ہی اس میں ہیں، یعنی زبر زیر پیش ہی اس میں ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ حرکات دراز نہ ہو، اور اس کی جو ادائیگی کا صحیح کو ادا کرتے ہوئے منہ اور آواز دونوں کھول کر، اور زیر ادا کرتے وقت آواز کو نیچے گھرا کے، اور پیش کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو کامل گول کر کے حرکات ادا کرنی۔ نزل خل، اور جو حروف پر پڑھے جانے والے ان کو پر پڑھنا ہے، جو باریک پڑھے جانے والے ان کو باریک نرمی سے ادا کرنے والے جو ہیں ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اور جو سختی سے ادا کیے جاتے ہیں ان کو سختی سے ادا کرنا ہے۔ حرکات میں بھی بگاڑ پیدا نہ ہو، اور حروف میں بھی حروف اور حرکات صحیح طریقے سے درستی کے ساتھ ادا ہو۔ توجہ کے ساتھ مشق کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ نزل، خلق، صدق، یدک، بلغ، طبع، جعل، فعل، نظر، ذکر، کسب، ابلی، رسول،
صحف ثلث سدس حرم ربع حمد خطف مالک تزید تجد یلج قتل سئل قرئ قمر کبر حشر احدا مرضا عملا هدى طوا قرا مسد ثمن سخط ظلل فئة عنق نفر صمد غضب لعب اذن کتب درجة قردة علقة سفرة شجرة قطرة. مزید اس کی مشق کیجیے گا تاکہ ہر حرکت صحیح ادا ہو، ہر حرف درستی کے ساتھ ادا ہو. اللہ عز و جل مزید آسانی فرمائے.